علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، خواتین، ہمارے تمل کے مشہور داعی ہیں جناب عبداللہ فردوسی صاحب، ان کی تقریر آپ سن رہے تھے۔ یہ ان کے دعوتی تجربات ہیں جو ہمارے لیے بہت مفید ہیں۔ میں سارے سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے دل میں دعوتی تڑپ رکھیں۔ آپ کچھ بھی ہیں، جیسے بھی آپ سے ہو سکتا ہے دعوت کے دین کی اس راستے کی خدمت کریں، اپنے مال سے، اپنے جان سے اور اپنے وقت سے، کہ اللہ تعالیٰ کا دین زمین پر مضبوط ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں ہمارے خطیب مولوی حافظ و قاری بی ملیح الرحمن صاحب عمری، ان کا عنوان ہے دین اسلام پر استقامت اور تقاضے۔ دین اسلام پر آپ کیسے جمے رہیں، اس جمع رہنے کی کیا تقاضے ہو سکتے ہیں، اس تمام کی وضاحت جہاں شیخ ہمارے سامنے کریں گے۔ ان کا وقت بھی 20 منٹ ہے، اور یہ وقت اس لیے ہے کہ ہمارے پاس 1:30 بجے یہ پہلا سیشن ختم ہونا ہے، اور بہت سارے مقررین ہمارے پاس ہیں جو دور دور سے آئے ہیں۔ سب کو ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ 20 منٹ بھی بہت زیادہ ہیں۔ 20 منٹ میں ہم اپنا جو بھی ہے رکھ سکتے ہیں بات کو، کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے شیخ محترم امیر محترم کا جو خطبہ جمعہ ہوتا ہے چار مینار مسجد میں، وہ 20 منٹ ہی پر ہوتا ہے، اور 20 منٹ میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، تو کوزے کو سمندر میں بند کرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی خطیب کی ایک مہارت ہے۔ تو میں سارے خطباء سے گزارش کروں گا کہ آپ 20 منٹ کے اندر اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ قابل احترام صدر محترم، علماء اکرام، سامعین عظام اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے کہ اس اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اسلام کی، ایمان کی زندگی عطا فرمائی۔ آج کے اس پررونق محفل میں جس عنوان کے تحت مجھے آپ کے سامنے بات کرنی ہے، دین پر استقامت اور اس کے تقاضے۔ محترم بھائیوں، ایمان لانا الگ چیز ہے، ایمان لانے کے بعد اس پر جم جانا، استقامت دکھانا ایک الگ چیز ہے۔ بعض اوقات ایمان لانا آسان ہوتا ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد اس پر استقامت دکھانا، توحید پر جم جانا، ایمان پر استقامت دکھانا، یہ بہت بڑا چیلنج کا کام ہوتا ہے۔ آزمائشیں آتی ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، وہ ایمان سے خالی ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جو لوگ دین پر استقامت دکھاتے ہیں اللہ کے نزدیک وہ معزز و مکرم ہیں۔ اسی لیے سفیان عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، قل لی اسلامی قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی نصیحت کیجئے، ایسی نصیحت جو میں کسی سے نہ پوچھوں آپ کے بعد۔ فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں ایمان لایا پھر اس پر جم گیا۔ بھائیوں، استقامت اتنا بڑا چیلنج ہے۔ مکی دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، فاستقم کما امرت، جیسا آپ کو حکم دیا گیا ویسے آپ جم جاؤ، عقیدہ توحید پر جم جاؤ، ایمان پر جم جاؤ، ایمان میں مضبوط ہو جاؤ، استقامت دکھاؤ۔ یہ خاص حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا۔ جو لوگ دین میں استقامت دکھاتے ہیں ان کے لیے بشارت سنائی گئی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہے، ایسے لوگوں کے لیے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں الا تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو اور غم نہ کرو، وابشروا بالجنہ
تمہیں اس جنت کی بشارت دی جاتی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہیں. تمہاری جو چاہت ہے وہ چاہو پوچھو تمہیں عطا کی جائے گی، جو تم طلب کرو گے وہ سب اللہ کے پاس تمہیں ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کے بہت عظیم تم مہمان بنو گے. نزلا من غفور الرحیم. معزز بھائیوں، عام طور پر دو قسم کی آزمائشیں ہوتی ہیں. جو بھی انسان، جو بھی مومن یہ دو آزمائش میں اگر ڈٹ جائے، استقامت دکھائے، وہ بڑا کامیاب انسان ہے. ایک آزمائش ہے ترہیب کی آزمائش، ایک آزمائش ہے ترغیب کی آزمائش. ترہیب کی آزمائش، دشمن کا خوف، دشمن ڈرائے گا، دھمکیاں ملے گی دین کے راستے پر چلنے میں، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے میں دشمن کی طرف سے دھمکیاں ملے گی، فقر و فاقہ کا خوف. ایسے موقع پر استقامت دکھانا یہ بہت بڑی بات ہے. کتنا بڑا چیلنج کیوں نہ ہو، ہم شرک کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. کتنا بڑا چیلنج کیوں نہ آ جائے، ہم عقیدہ توحید پر جم جائیں گے، دین پر جم جائیں گے. یہ ہے ترہیب کی آزمائش. دوسری آزمائش ترغیب کی آزمائش. حرص و ہوس، دولت، عورت، عہدہ، شہرت، یہ بھی قسم کی آزمائش ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ترہیب کی آزمائش سے بچ کر نکل جاتے ہیں لیکن اس ترغیب کی آزمائش میں پھنس جاتے ہیں. جن لوگوں کو وقت کی طاقت جھکا نہ سکی، عورت کا فتنہ انہیں جھکا دیتا ہے، مال کا فتنہ انہیں جھکا دیتا ہے، شہرت کا فتنہ انہیں جھکا دیتا ہے. میرے بھائیوں، ہر مومن کے سامنے یہ دو بڑی آزمائشیں ہیں. ترغیب کی آزمائش ایک ہے، ترہیب کی آزمائش ہے. ان دونوں آزمائشوں کو پار کر کے، چیلنج کو قبول کر کے جو کامیاب ہوتا ہے، حقیقت میں وہی کامیاب انسان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دو بڑی آزمائشیں آئی تھی. کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی تکلیفیں دیتے تھے. کبھی ساحر کہا، کبھی مجنون کہا، کبھی فساد پیدا کرنے والا، کیا کچھ انہوں نے کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہے دین پر، عقیدہ توحید پر مضبوط رہے. یہاں تک کہ لوگوں نے ابو طالب سے کہا تمہارے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ وہ اس تبلیغ سے رک جائے. ابو طالب نے کہا اے محمد اس دعوت کو چھوڑ دو، اس مشن کو چھوڑ دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا اے چچا، اگر یہ لوگ ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ دے تب بھی میں اس تبلیغ کو نہیں چھوڑوں گا، اس مشن پر جمع رہوں گا. یہ استقامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ترغیب کی آزمائش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار نے مل کر عتبہ کو بھیجا تھا، جاؤ سمجھاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں. عتبہ آ کر کہنے آفر پیش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اے محمد جب سے تم نے اس دعوت کا آغاز شروع کیا ہے، کیا کچھ فتنے ہوئے، کیا کچھ فسادات ہوئے، اس انداز سے اس نے پیش کیا. آپ کیا چاہتے ہو بتاؤ، میں آیا ہوں تمہارے پاس آفر لے کر. کیا تم دولت چاہتے ہو تو کہو، ہم دولت کے انبار تمہارے سامنے رکھ دیں گے. کیا تم حکومت چاہتے ہو، عہدہ چاہتے ہو تو کہو، ہم تمہیں عرب کا بادشاہ بنا دیں گے. کیا تم کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو تو کہو، ہم خوبصورت حسین و جمیل لڑکی سے، عورت سے تمہاری شادی کرا دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس تمہاری بات ہو گئی. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت کی آیت اس کے سامنے تلاوت کی. جب وہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ اس آیت پر پہنچے تو اس نے کہا کہ بس کرو اے محمد، بس کرو. تو میرے بھائیوں، بتانا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ دو بڑی آزمائشیں آئی. اب سوال یہ ہے کہ استقامت کے کیا اسباب ہیں. یاد رکھنا، صحیح تعلیم و تربیت انسان کو استقامت دلاتی ہے. والدین کی صحیح تعلیم و تربیت، علماء کی صحیح تعلیم و تربیت ایک مومن کو استقامت پر چلنے کی ایک تعلیم دیتی ہے. علمی سطح پر عقیدہ توحید کو سمجھنا، علمی سطح پر ایمان کو سمجھنا، علمی سطح پر دین پر قائم رہنا، تبھی چل کر کامیابی ہے. یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کتنے قبیلے مرتد ہو چکے تھے. ایسے موقع پر جن کی صحیح تعلیم و تربیت ہوئی تھی وہ لوگ استقامت دکھائے، وہ لوگ دین پر جمے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد عرب کی کیا حالت تھی؟ حضرت عائشہ عنہا فرماتی ہیں اس وقت امت مسلمہ کی یہ حالت تھی جیسے بغیر چرواہے کے جو بکریوں کی ریوڑ ہوتی ہے، سخت بارش میں جو بھیگتے ہوئے بغیر چرواہے کے بھٹکتی ہے، ویسی حالت تھی. ایسے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 3 شہروں کے
لوگوں کو لیا، مکہ، مدینہ، طائف، کیونکہ یہ 3 شہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وہ لوگ آگے بڑھے تھے، ان کے پاس علم رہا، صحیح تربیت انہیں ملی تھی۔ ان 3 شہروں کے لوگوں کو لے کر ان لوگوں کے خلاف جنگ کیا، جو لوگ مرتد ہو گئے تھے، الحمدللہ بڑی کامیابی ملی۔ تو میرے بھائیوں، صحیح تعلیم و تربیت ہی ایک مومن کو اس فتنے کے دور میں بچا سکتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ صحیح تعلیم و تربیت ہونی چاہیے۔ علم کے بغیر آدمی اپنے خود سیلف اسٹڈی سے آگے نہیں بڑھ سکتا، بلکہ علماء کی نگرانی میں صحیح تعلیم و تربیت میں انسان کو استقامت نصیب ہوتی ہے۔ اور دعا بھی کرنا اللہ سے، اے اللہ مجھے استقامت عطا فرما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے بعد نہ پھیر دینا، تو اپنے طرف سے رحمت عطا فرمانا۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے تیرے دین پر مجھے جمائے رکھ۔ یہ اللہ کے نبی سے ہم دعا کرتے تھے، ہمیں بھی استقامت کی دعا کرنی چاہیے۔ بہت نازک جگہوں میں سے ایک بڑا ہی کٹھن مرحلہ انسان کی زندگی میں آتا ہے جہاں استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہے موت کے وقت، سکرات کے وقت۔ بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، قرآن نے کہا یہ موت کی سختیاں حق کے ساتھ آئے گی۔ ایسے موقع پر جو پوری زندگی اللہ رب العالمین کی دین پر استقامت دکھائے، عقیدہ توحید میں مضبوط رہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا۔ اور ایسے موت کے وقت شیطان بھی حاضر ہو جاتا ہے کلمہ پڑھنے سے روکنے کے لیے۔ وہ جانتا ہے اگر یہ کلمہ پڑھ لے گا جنت چلا جائے گا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ نے بتایا شیطان کلمہ پڑھنے سے روکتا ہے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے اے مومنوں پوری زندگی دین پر جمے رہو، استقامت دکھاؤ، موت کے وقت میں آسانیاں ہوگی، موت کے وقت میں ثابت قدمی نصیب ہوگی۔ اور دوسرا وقت جب دفنا دیتے ہیں، جب لوگ مٹی کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں اس قبر کی تنہا جگہ میں، وحشت کی جگہ میں، جب کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں، ایسے منکر نکیر کے سوالات پر اللہ استقامت عطا کرتا ہے۔ پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ اگر ایک مومن پوری زندگی دین پر جمع رہا، استقامت دکھایا، وہ اپنے فرشتوں کے سوالات کا جوابات دے دے گا۔ یہی قرآن کہتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے۔ تو لہٰذا بتانا مقصد ہے میرے بھائیوں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ فتنے کا دور ہے، قدم قدم پر فتنے ہیں، آزمائشیں ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، صبح مومن شام کافر، شام مومن صبح کافر۔ اور ایسا دور ہے یبیع دینہ لعرض من الدنیا، دنیا کے خاطر دین کے سودا کرنے والے لوگ ہوں گے۔ ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں، ہم لوگ چھوٹی سی آزمائش میں ڈگمگا جاتے ہیں، دین کو چھوڑ دیتے ہیں، عقیدہ توحید کو چھوڑ دیتے ہیں، اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اس دور میں اگر ہم مضبوطی دکھائیں گے، استقامت دکھائیں گے، اللہ کا سچا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ضرور ہمیں کامیابی عطا کرے گا۔ اس دنیا میں بھی کامیابی ہے، انشاءاللہ حشر کے میدان میں بھی بالکل کامیابی ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ افسوس یہ ہے ذری سی آزمائش آتی ہے ہم شرک میں پڑ جاتے ہیں، بدعت و خرافات انجام دے دیتے ہیں۔ وہ اللہ جو مالک حقیقی ہے، مدبر ہے، قہار ہے، اتنا بڑا مالک و خالق، اس کے ساتھ ہم شرک کرنے لگ جاتے ہیں، استقامت کو کھو بیٹھ جاتے ہیں، اچھے اچھے لوگ دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں ضروری ہے کہ نفسانی خواہشات کے پجاری بننے کے بجائے جیسا اللہ نے حکم دیا اس پر چلے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ نے کہا کہ جو اپنے رب سے کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا رہا، نفسانی خواہشات کو کچلا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو دین پر مضبوط جمائے رکھے، اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ سارے ہی مسلمان لوگوں کو جن کا ایمان کمزور ہے اللہ ان کے ایمان کو مضبوط کرے، ہر قسم کے آفات سے، بلاؤں سے، آزمائشوں سے، مصیبت سے اللہ ہم سب کی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان کی حالت میں رکھے، اسلام کی حالت میں رکھے، ہماری موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، اسلام کی حالت میں آئے، اور موت کے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔